لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، فیروزپور روڈ، کہنا نو، گجومتا، نشتر کالونی سمیت دیگر علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش، مظفر گڑھ، رینالہ خرد، اچ شریف، خانپور، حجرہ شاہ مقیم میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بارش۔ گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، اوکاڑا میں مسلسل بارش نے جل تھلے کر دیا۔ آسمانی بجلی گرنے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جاں بحق، ایک لڑکی جھلس گئی۔ ڈسکا میں بارش کے بعد سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ راجن پور میں سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، گھوٹکی میں 3 خواتین دریا میں ڈوب کر جاں بحق۔ رجحان میں سیلابی ریلا رنگ بند پر پہنچ گیا۔ کچے کے علاقے میں متعدد بستیاں اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ بھی جاری، 26 جون سے 12 جولائی تک 104 افراد جاں بحق۔ پنجاب میں 39، خیبر پختونخوا میں 31 اموات ہوئیں۔ کراچی میں صفائی کے ناقص انتظامات اور بارشوں کے بعد مکھیوں مچھروں کی افزائش میں بے تحاشا اضافہ، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ شہر قائد میں ڈائریا، گیسٹرو سمیت پیٹ کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ شہر کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو پانی ابال کر پینے اور صفائی رکھنے کا مشورہ دیا۔ کراچی میں ناقابل رہائش اور مخدوش عمارتوں کو خالی کروانے کا سلسلہ جاری، 34 عمارتیں خالی کروا لی گئیں، مزید 25 عمارتیں خالی کروائی جائیں گی۔ سندھ حکومت کا معاوضے کے طور پر 3 ماہ کا کرایہ دینے کا فیصلہ۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی سروے تکمیل کے قریب، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص میں بھی مخدوش عمارتوں کی نشاندہی۔ وفاقی حکومت کا ایف سی کو ملک گیر فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ، 4 صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آرڈیننس لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق فورس کا نام بدل کر فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے قیام سے ملک کی داخلی سلامتی اور امن و امان کے قیام میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر ہی نیا ریکارڈ قائم، 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 1,35,000 کی نفسیاتی حد پار کر گیا۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 7 پیسے اضافہ، $1 قیمت 284 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ پاکستان میں IMF کے نمائندے ماہر بینکی نے پاکستان کی اقتصادی استحکام کی رفتار کو حوصلہ افزا قرار دے دیا، کہا پاکستان کو اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنا ہوگا، سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد اور بہتر ہوگا۔ پاکستانی معیشت کو بدستور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، ٹیکس نظام کو منصفانہ بنانا، کاروباری ماحول کو بہتر کرنا اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی جانب لانا حکومت کے بڑے اہداف ہونا چاہیے۔ ماہر بینکی نے پاکستان کی ماحولیاتی اصلاحات میں پیش رفت کو بھی قابل ستائش قرار دیا۔ نیٹ میٹرنگ ختم، گراس میٹرنگ نافذ کی جائے گی، حکومت نے نئی سولر پالیسی تیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق نیٹ میٹرنگ سے خزانے پر 103 ارب روپے کا بوجھ پڑا۔ بجلی واپسی کے نرخ 11 روپے 33 پیسے فی یونٹ مقرر۔ پرانے سولر صارفین 27 روپے پر ہی بجلی بیچتے رہیں گے۔ آئندہ بجلی کا جو بھی نرخ ہوگا، واپسی نرخ اس کا 1/3 ہی ہوگا۔ پاور ڈویژن کے مطابق حکومت کا سولر انرجی سے 8,500 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لانے کا ہدف ہے۔ حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان مذاکرات، چینی کا ایکس مل ریٹ 165 روپے کرنے پر اتفاق۔ صارفین کو فائدہ شوگر ملز مالکان کو موجودہ سٹاک ختم ہونے کے بعد ملے گا۔ ذرائع کے مطابق شوگر ملز مالکان نے کے وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر سے مذاکرات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ شوگر ملز مالکان ہر ماہ مل ریٹ میں 2 روپے اضافہ کر سکیں گے۔
مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے علی امین گنڈاپور کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ انجینئر ضیاء الرحمان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا، تمہاری اوقات نہیں مولانا فضل الرحمان تمہارا چیلنج قبول کرے۔ تم اپنے بھائی سے استعفیٰ دلوا کر ان کا مجھ سے مقابلہ کرواؤ۔ پہلے تم مفتی محمود کے اس بیٹے سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ مولانا فضل الرحمان نے تمہارے لیڈر کو اقتدار کی کرسی سے گھسیٹ کر نکالا تھا۔ ان کے چل چلاؤ کا زمانہ آ چکا، عوام کو کرپٹ حکومت سے نجات دلائیں گے۔ سینٹ انتخابات سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کے رابطوں میں تیزی، مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے۔ تینوں رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور ضم شدہ اضلاع کے معاملات پر گفتگو۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے اپوزیشن کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال، ضم شدہ اضلاع میں بدامنی مسائل کے حل کے لیے قائم کمیٹی پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر امیر مقام گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملے، سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ اپوزیشن جماعتوں اور ارکان اسمبلی سے ہونے والے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت فیصلہ محفوظ۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وکلاء پیش۔ وکیل کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا، جو مخصوص نشستوں والی ایکسرسائز ہو چکی وہ ریورس نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا، جے یو آئی اور ہماری سیٹیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ نیئر بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا، مخصوص نشستوں کی تقسیم کا معاملہ جے یو آئی اور نون لیگ کے درمیان ہے۔ ناجائز بھرتیاں اور اختیارات کا ناجائز استعمال، چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ڈاکٹر غلام محمد علی گرفتار، ڈائریکٹر ایچ آر اخلاق بھی گرفتار۔ ملزمان نے غیر قانونی طور پر اپنے 70 رشتہ داروں کو بھرتی کیا تھا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کے درج مقدمے میں پی اے آر سی کے 19 سائنسدان اور اعلیٰ افسر بھی نامزد۔ خیبر پختونخوا میں عوام پی ٹی آئی حکومت سے سخت ناراض۔ گیلپ سروے کے مطابق 52% شہریوں کو ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہونے کا یقین۔ 40% لوگوں کا کہنا ہے کہ پنجاب کی نسبت خیبر پختونخوا میں کرپشن زیادہ ہے۔ سرکاری نوکریاں میرٹ کی بجائے تعلقات کی بنیاد پر دینے کی شکایات۔ سروے میں فروری سے مارچ تک 3000 انٹرویو کیے گئے۔ 67% عوام گیس سے محروم، 49% کو بجلی کی قلت کا سامنا۔ گیلپ سروے مور کے منہ میں سانپ ہے، مریم نواز گیلپ کے منہ میں بیٹھ کر زہر اگل رہی ہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں، گیلپ کا سروے فارم 47 کی حکومتوں کی ایما پر تیار شدہ ہے۔ گیلپ غیر جانبدار ہے تو مریم بی بی کی تباہ کاریاں اور جنوبی پنجاب کی محرومیاں بھی دکھائے۔ گیلپ نے سندھ میں کچے کے ڈاکوں اور کراچی کی گندگی پر عوامی رائے کیوں نہیں لی؟ ووٹ چور سروے جیسے ہتھ کنڈوں سے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار کا عالمی امن و سلامتی اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی سلامتی کونسل کے دور صدارت میں پروگراموں پر روشنی ڈالی۔ دونوں رہنماؤں کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں ملاقات پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کی مؤثر ادائیگی میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار ایس سی اوز وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ دورے پر آج چین روانہ ہوں گے۔ اور ابھی خبر آپ کو دیں کہ نیٹ میٹرنگ ختم، گراس میٹرنگ نافذ کی جائے گی۔ حکومت نے نئی سولر پالیسی تیار کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیٹ میٹرنگ سے خزانے پر 103 ارب روپے کا بوجھ پڑا۔ بجلی واپسی کے نرخ 11 روپے 33 پیسے فی یونٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ تاہم پرانے سولر صارفین 27 روپے پر ہی بجلی بیچتے رہیں گے اور آئندہ بجلی کا جو بھی نرخ ہوگا واپسی نرخ اس کا 1/3 ہوگا۔ اور پاور ڈویژن کے مطابق حکومت کا سولر انرجی سے 8500 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لانے کا یہ ہدف ہے۔